अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम आबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जब इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि आप ओरिजिनल फॉर्म 45, 46 और 47 इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जमा कराएं, तो उसके बाद से इलेक्शन कमीशन ने राह फरार इख्तियार की। अब कल सलमान अकरम राजा साहब ने लाहौर के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हल्का NA 128 पर अपनी जीत के ख़िलाफ़ पटिशन दायर की और उस पर भी लाहौर के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुकम्मल रिकॉर्ड NA 128 का तलब कर लिया। वाज़ेह रहे कि NA 128 से सलमान अकरम राजा जो बैरिस्टर हैं वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, जबकि ओन चौधरी नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थे। जहां पर सलमान अकरम राजा की वाज़ेह जीत के बावजूद फॉर्म 47 के ज़रिए ओन चौधरी को जितवा दिया गया। अब देखते ये हैं कि यहाँ पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के इस हुक्म के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जाता है या कुछ और करता है। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से लाहौर से कौमी असम्बली के हल्का NA 128 का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। डॉन न्यूज़ के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन ने बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर समाअत की। सलमान अकरम राजा ने मुखालिफ उम्मीदवार ओन चौधरी की कामयाबी को चैलेंज कर रखा है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने समाअत करते हुए ओरिजिनल फॉर्म 45, 46 और 47 और बयान हल्फी आइंदा समाअत पर तलब कर लिए। वाज़ेह रहे कि यही बयान हल्फी इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जब नून लीगी उम्मीदवारों से तलब किए तो उसके बाद वो भाग गए। अब यहाँ भी बयान हल्फी मंगवा लिए गए हैं, क्योंकि बयान हल्फी अगर कोई उम्मीदवार अदालत में झूठे देगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, फिर उसके नताइज भुगतने पड़ते हैं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को आइंदा समाअत पर ओरिजिनल रिकॉर्ड भी जमा कराने की हिदायत कर दी। अब ये इलेक्शन कमीशन भी फंसने जा रहा होता है जब, तो फिर ये ऑर्डिनेंस का सहारा लेते हैं, और ऑर्डिनेंस में इन्होंने ये लाए ही इसलिए हैं कि वहाँ रिटायर्ड जजेस को तैनात कर दिया जाए जो इनकी मर्ज़ी के फ़ैसले करें। अब यहाँ देखना ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कार्रवाई 29 जून तक मुलतवी कर दी। यही स्टेज थी जब इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने भी ओरिजिनल रिकॉर्ड मंगवाया था, तो इलेक्शन कमीशन नून लीगी उम्मीदवारों से आगे भाग रहा था। कौमी असम्बली के हल्का NA 128 में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा को शिकस्त देने का दावा किया था। फॉर्म 47 के मुताबिक ओन चौधरी 1,72,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब करार दिए गए थे, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा 1,59,000 से ज़ायद वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे। अब इसमें याद रहे कि ये कामयाबी सलमान अकरम राजा की थी, जो कि मुबैना तौर पर कहा जाता है कि 1,00,000 से ज़ायद वोट इन्होंने हासिल किए थे, मगर उन्हें हरवा दिया गया फॉर्म 47 के ज़रिए। और अब लाहौर के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने काम शुरू कर दिया है। तो अब मैं आपको बताता चलूँ कि मरियम नवाज़, नवाज़ शरीफ, अलीम ख़ान, ओन चौधरी और हमज़ा शहबाज की सीटें शदीद ख़तरे में हैं। अगर इन्हीं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को काम करने दिया गया
تو قوی امید ہے بلکہ یقین ہے کہ یہ تمام لوگ اپنی سیٹوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ خواجہ خورشید بازیابی کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ کا آئی ایس آئی اور ایم آئی کے سیکٹر کمانڈرز کو اپنے دستخط کے ساتھ رپورٹ جمع کرانے کا حکم۔ آزاد کشمیر کے مغوی شہری خواجہ خورشید کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئی ایس آئی اور ایم آئی کے سیکٹر کمانڈرز کو اپنے دستخط کے ساتھ رپورٹ جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ دستخط کے ساتھ رپورٹ اس لیے لے رہے ہیں کہ اس کے نتائج ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آزاد کشمیر کے مغوی شہری خواجہ خورشید کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے کیس کی سماعت کی۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ خواجہ خورشید کے خلاف پولیس کے پاس کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ اس وقت سرکاری وکیل صاحب خود فرما رہے ہیں کہ کوئی مقدمہ نہیں ہے، مگر آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں بعد ان پر کیسز ڈال دیے جائیں گے، جیسا کہ شاعر احمد فرہاد پر بھی بعد میں کیسز بنا دیے گئے تھے۔ تو یہ اپنی خلاصی کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے پھر حکومت کیسز ڈال دیا کرتی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے استفسار کیا کہ پولیس اور ایف آئی اے کی رپورٹ آ گئی ہے، وزارت دفاع کی رپورٹ کدھر ہے؟ نمائندہ وزارت دفاع نے کہا کہ ہمیں کل ہی نوٹس موصول ہوا ہے، تھوڑا وقت عنایت کر دیں۔ عدالت نے کہا کہ آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس کے سیکٹر کمانڈر سے کہیں اپنے دستخط کے ساتھ رپورٹ جمع کروائیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ سیکریٹری دفاع کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے۔ عدالت نے کہا کہ دونوں افسران کے دستخط کے ساتھ پیر کو رپورٹ عدالت میں پیش کریں۔ وکیل نے کہا کہ 18-19 دن ہو گئے، ایک شخص لاپتہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سب پریشان ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ رپورٹ آ جائے تو پھر دیکھ لیتے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ دستخط کے ساتھ رپورٹ اس لیے لے رہے ہیں کہ اس کے نتائج ہوں گے۔ نمائندہ وزارت دفاع نے عدالت سے استدعا کی کہ پیر تک کا وقت دیا جائے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ پیر کو خواجہ خورشید کو لاپتہ ہوئے 21 دن ہو جائیں گے، کسی دہشت گردی یا ریاست مخالف سرگرمی میں شامل ہے تو کارروائی کریں، اگر اس کا کوئی مجرمانہ فعل ہے تو کارروائی کریں، کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت 24 جون تک ملتوی کر دی ہے۔ اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں مندوخیل صاحب، وہ فرما رہے ہیں کہ انوار کاکڑ کے بعد ایک اور ان کی طرف سے گواہی آئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ فارم 47 والے مینڈیٹ چور ایک دوسرے کے خلاف اب خود گواہیاں دینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ مندوخیل صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں مسلم لیگ نون کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیں کہ نواز شریف، شہباز شریف اور عطا تارڑ الیکشن جیتے ہیں، یہ سارے ہارے ہوئے لوگ ہیں۔ نواز شریف یاسمین راشد سے 70,000 ووٹوں سے ہارا۔ قادر مندوخیل یہ کہہ رہے ہیں، جو کہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ میں آپ کو ان کی آڈیو سنوا دیتا ہوں، آپ سنیں کہ اب یہ اتحادی کیسے ایک دوسرے کے گلے پڑ رہے ہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہو گئی، یہ ساری جو معاملے ختم ہو گئے آپ کے سامنے۔ ابھی یہ فارم 47 کے تحت یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، اور ہارنے کے بعد وہ ابھی جا کے 1 سال پورا نہیں ہوا اور ان کے جو ہے نا پر کھلنے لگے۔ نواز شریف کے صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہارا ہوا ہے فارم 47 میں 70,000 ووٹوں سے۔ عطا تارڑ کیسے جیت گیا؟ عطا تارڑ کیسے جیت گیا بلاول صاحب کے مقابلے میں؟ اچھا، یہ جو فارم 47 والی قطع کلامی ہوگی، مطلب صاحب قطع کلامی ہوگی سر، جو فارم 47 والی بات آپ نے کی ہے، یہ جو سٹیٹمنٹ بھی ہے حسن مرتضیٰ صاحب کی کہ اگر کہانی انوار الحق کاکڑ نے نہ کھولی تو پیپلز پارٹی کھول دے گی، یہ کہانی ہے کیا؟ ذرا یہ تھوڑا سا اشارتاً بتا ہی دیجیے۔
آپ کے توسط سے میں مسلم لیگ نون کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتاتے کہ وہ جیتے ہوئے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، خود عطا تارڑ وہ بھی بلاول کے مقابلے میں ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہو گئی، یہ سارے جو معاملے ختم ہو گئے آپ کے سامنے. ابھی یہ فارم 47 کے تحت یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، اور ہارنے کے بعد وہ ابھی جا کے 1 سال پورا نہیں ہوا اور ان کے جو نا پر کھلنے لگے ہیں. نواز شریف کی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہارا ہوا ہے فارم 47 میں 70,000 ووٹوں سے. عطا تارڑ کیسے جیت گیا؟ عطا تارڑ کیسے جیت گیا بلاول صاحب کے مقابلے میں؟ جی جناب، تو یہ آپ نے سن لیا کہ اب یہ خود ان کی دال جوتیوں میں بٹنے لگی ہے، کیونکہ اقتدار چیز ہی ایسی ہے کہ جہاں سب کی خواہش ہوتی ہے، اور یہ دونوں پارٹیاں ایسی ہیں جو اقتدار کے لیے ہی حکومت میں آتی ہیں. انہیں عوام سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، انہیں عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ عوام جاتی ہے بھاڑ میں تو جائے، کچھ بھی ہوتا رہے. ان کے اپنے بینک بیلنسز میں، ان کی جائیدادوں میں، ان کے پروٹوکولز میں اضافہ ہونا چاہیے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں. اب تک کے لیے اللہ حافظ.